السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 196 یعنی 196۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا میم کے اوپر تشدید ہے، تو اس میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا، وَأَتِم اس طرح سے، وَالْعُمْرَةَ اس را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، اور را کے اوپر زبر ہوتا ہے تو اس را کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ للہ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ للہ للہ نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس نون کے اندر غنہ اخفا نہیں کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے، اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اور نون ساکن کے بعد میں اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، صاف صاف پڑھتے ہیں، پھر غنہ اخفا نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر صاد ہے، اس صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَمَسْتَيْسَرَ اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ مِنَ الْهَدْيِ یہاں پر دال ساکن ہے، اور جب وقف کریں گے یہاں پر یا پر تو یہ یا بھی ساکن ہو جائے گی، تو دونوں حرف ساکن ہو جائیں گے، اس لیے دونوں کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ من الہدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ ولا تحلقوا یہ بڑا قاف ہے، بڑے قاف کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ رؤوسکم یہاں پر را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ حتی یبلغ حا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ یبلغ غین کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ محلہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے ہا پر تو ہا بھی ساکن ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو الٹا پیش بھی ساکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو محلہ پڑھا ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔